گمراہ ایپیسوڈ 149۔ میں دھوئیں کے اس گولے کی نظر ہوا تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بڑے ہی آراستہ پیراستہ کمرے میں پلنگ پر اوندھے منہ لیٹا تھا۔ وہ لوگ جس حال میں مجھے وہاں تک لائے تھے اس حال میں لا کر انہوں نے مجھے پلنگ پر ڈال دیا تھا اور میرے اوپر لحاف دے کر انہوں نے میرے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ دیے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا، لیکن بازو کا درد ایک دم ابھر آیا۔ شاید میرے زخم پر انجانے میں کسی نے انگلی مار دی تھی۔ میری اس قید کی علت نمائی ابھی تک میری سمجھ بھی نہیں آئی تھی۔ کھڑکی کے پردوں سے باہر شاید سورج کئی ہاتھ اوپر آ چکا تھا۔ روشنی نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں شاید ساری رات ہی اس اندوناک کیفیت میں مبتلا رہا ہوں۔ میں نے بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا اور لحاف الگ پھینک کر بستر پر بیٹھ گیا، اس طرح کہ میرے ہاتھ مجھے حرکت نہیں کرنے دیتے تھے اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں۔ میرے زخم سے اب پہلے جیسی ٹیسیں نہیں اٹھ رہی تھیں، شاید اس کا زاویہ اب زیادہ بہتر ہو گیا تھا۔ میرا بریف کیس وہیں رہ گیا تھا۔ لان میں جب اندھیرا پھیلا تو میں اسے وہیں چھوڑ کر بڑے صاحب تک جا پہنچا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کے ہاتھ آیا ہوگا۔ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا، ہر طرف ایک قیامت صغریٰ کا سا نقشہ کھنچ گیا تھا۔ ایسے میں میرا بریف کیس کسی کے بھی ہاتھ آ سکتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو رسی کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی، مگر وہ گرہ کچھ زیادہ ہی مضبوط ہو گئی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں کو کمر کے پیچھے اس حد تک نیچے جھکا دیا کہ ذرا سی کوشش سے میں سارے بدن کو ان کی قوس میں سے گزار سکتا تھا، مگر پھر میری ہمت جواب دے گئی۔ زخم پھر ٹیس دینے لگا، درد سوا ہو گیا۔ میں نے کوشش ترک کر دی اور پلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کوئی 20 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ بے بسی کا ایک شدید احساس سے لرز کر میں ایک بار پھر سیدھا ہوا اور ہاتھوں کو میں نے اپنی کمر پر سے اس طرح گزارا کہ میرا سارا جسم ان میں سے گزر گیا۔ اب میرے دونوں ہاتھ میرے سامنے آ گئے تھے اور رسی بھی میرے سامنے تھی۔ کسی اناڑی نے اسے باندھا تھا۔ گرہیں میرے دانتوں کی زد میں تھی۔ ایک ایک کر کے میں نے اس کے سارے پیچ کھول دیے۔ چند ہی لمحوں بعد میں اس کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا۔ رسی کھلتے میں پلنگ سے اترا۔ میرے بوٹ ابھی تک میرے پاؤں میں موجود تھے، مگر میرا پستول وہ مجھ سے چھین چکے تھے۔ میری جیب میں سگریٹ اور ماچس بھی موجود تھے اور چند نوٹ باقی رہ گئے تھے، وہ بھی شاید اس لیے کہ وہ قمیض کی جیب میں پڑے تھے۔ میں نے شیروانی اتار کر اپنا زخم دیکھا۔ پٹی ابھی تک زخم کو ڈھانپے ہوئے تھی اور اب وہ ٹیس بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ پلنگ سے اتر کر میں دروازے تک جا پہنچا، وہ باہر سے بند تھا۔ کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر میں نے باہر نگاہ ڈالی تو معلوم ہوا کہ ان کھڑکیوں پر لوہے کی موٹی سی گرل لگی ہے۔ وہاں سے بچ کر نکلنا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ کوئی آدھا گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ میں مایوس ہو کر واپس پلنگ پر جا بیٹھا۔ بائیں ہاتھ پر ایک میز پڑی تھی جس پر کچھ اخبار، کچھ رسالے اور کچھ کتابیں دھری تھیں۔ ان کو میں نے کھول کر دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس کوٹھی کے مکین بائیں بازو کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے صاحب سے ان کی پرخاش کی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ انہیں اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتے تھے۔ وہ کتابیں یہی کچھ بتاتی تھیں۔ ان کو جستا جستا پڑھ کر میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ اپنے دشمن کو کسی بھی طرح معاف کر دینے کے حق میں ہرگز نہیں تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو ملکی سیاست میں تلخی پیدا کرتے تھے۔ اب تک انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنا قبلہ درست کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہ ہر حال میں اپنے اقتدار قائم کرنا چاہتے تھے اور میں ان کے درمیان خواہ مخواہ جا پھنسا تھا۔ میں نے ایک کتاب زیادہ تفصیل سے پڑھنی شروع کر دی۔ وقت تو بہرحال کسی نہ کسی طرح کاٹنا ہی تھا۔ کوئی پون گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ میرے سگریٹ اس عرصے میں میرے بہت کام آئے۔ کتاب کے میں کوئی 20 صفحات پڑھ چکا تھا کہ کسی نے دروازے پر ہاتھ ڈالا۔ کوئی آدمی اس کا تالا کھول رہا تھا۔ میں نے کتاب الگ رکھ دی۔ باہر ایک سے زیادہ آدمی دروازے پر کھڑے تھے۔ کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جسے میں ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا۔ تالا کھول کر اس نے ہینڈل گھمایا تو میں دیوار کے ساتھ جا ٹھہرا۔ کاش میرا بازو زخمی نہ ہوتا، مگر اس کے باوجود میرے حوصلے کی دیوار بہت اونچی تھی۔ میں اب بھی ان سے نبٹ سکتا تھا۔ دروازہ ایک دم کھلا اور 3 آدمی بیک وقت کمرے میں داخل ہوئے۔ میں اس وقت پٹکی اوٹ میں کھڑا تھا۔ اندر آنے والے آدمیوں میں سے ایک شخص کا قد کاٹ میرے برابر ہی تھا۔ وہ بڑا سا اوور کوٹ پہنے تھا۔ دوسرے 2 آدمی درمیانے قد کے تھے اور کوٹ پتلون میں ملبوس تھے۔ اوئے مقصود، وہ تو یہاں نہیں ہے۔ اچانک اس نے گردن گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ تینوں کے ہاتھوں میں پستول موجود تھے۔ وہ ان کے اندرونی خوف کا مظہر تھے۔ اس آدمی کی نگاہ اچانک مجھ پر پڑی تو وہ ٹھٹک سا گیا۔ پستول پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اچھا، تو تم یہاں کھڑے ہو، معلوم ہوتا ہے تم نے رسی کھول لی ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی اثنا میں ایک آدمی نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا۔ اوور کوٹ میں ملبوس آدمی نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور بولا، کیا حال ہے آپ کے سردار کریم نواز صاحب؟ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے آپ کو بہت زحمت دی، مگر مجبوری تھی۔ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ بیٹھ جائیں، ادھر کرسی پر آ کر بیٹھیں۔ اس کا لہجہ بہت ہی شستہ اور مصفہ تھا۔ آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ میں نے آپ کا کوئی نقصان نہیں کیا،
کیوں باندھ لیا ہے آپ نے مجھے؟ کوئی خاص کام تھا ہمیں آپ سے، بیٹھے نا، ہم آپ کو ابھی سب کچھ بتا دیں گے۔ میرا خیال ہے آپ نے ابھی تک بیڈ ٹی بھی نہیں لی ہوگی۔ جی نہیں، مجھے چائے کی کوئی ضرورت نہیں، اچانک ہی میں نے گالی بکتے ہوئے کہا۔ مجھے ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ اوئے، یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ جانتا ہے تو کس سے مخاطب ہے؟ مقصود نے میری طرف بڑھتے ہوئے بڑے ہی غضبناک لہجے میں کہا، مگر وہ مجھ تک پہنچا نہیں، بس ایک بھپکی دے کر چپ ہو گیا۔ یہ مرتضیٰ علی وارثی ہیں، شہر کے بہت بڑے صنعت کار، انہیں جھک کر سلام کرو۔ ان کی صنعت کو میں خوب سمجھ گیا ہوں۔ شیخ مرتضیٰ علی وارثی صاحب واقعی قابل عزت ہیں۔ ناراض نہ ہو سردار صاحب، ادھر تشریف رکھیں۔ مقصود میاں، ان کے لیے چائے لے آؤ اور کچھ کھانے کو بھی۔ دراصل مجھے یہاں آنے میں دیر ہو گئی، ورنہ میں صبح ہی آ جاتا۔ اس نے کرسی کھینچ کر آگے بڑھائی۔ میں دیوار سے ہٹ کر کرسی پر جا بیٹھا۔ مجھے ان سے بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ اتنا تو مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کوٹھی خالی تھی اور وہاں کوئی اور شخص نہیں رہتا تھا۔ مجھے ان لوگوں نے شاید اسی لیے وہاں ڈال دیا تھا کہ انہیں اس کوٹھی میں کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی میری مدد کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھا تو مقصود اسی وقت دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ تیسرا آدمی ابھی تک پستول تانے کھڑا تھا اور اس کی شکل یہ بتا رہی تھی کہ وہ گولی چلانے میں تاخیر نہیں کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ وارثی صاحب نے میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، مگر یہ سراسر کمینگی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ نے اپنے بڑے صاحب کو گولیوں سے بچا کر ہماری مشکلات میں اضافہ کر دیا سردار صاحب، اور ہمیں آپ سے یہی گلہ ہے۔ وہ میرا فرض تھا وارثی صاحب، مگر آپ کو ان سے کیا دکھ پہنچ رہا ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اسے چھوڑیں اور مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے آدمیوں کو آپ نے کیسے شناخت کر لیا؟ اب وہ علی نواز کوناری، وقار الہی جنجوا اور سعید الدین گرفتار ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے، مگر عبدل اور کبیر کو پکڑ کر وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بڑے صاحب پر گولی ان لوگوں نے چلوائی ہے۔ وہ رات سے پولیس کی حراست میں ہیں اور ان کا سراغ آپ نے ہی دیا تھا، مگر آپ کو کیسے پتا چلا کہ خطا وار وہی ہیں؟ یہ میرا اندازہ تھا۔ نہیں، مجھے اس اندازے کی وجہ معلوم ہونی چاہیے۔ میں نے بتایا ہے نا، بارود کی بو ان بیروں کے ہاتھوں سے آ رہی تھی۔ آپ کے پاس صرف یہی ایک وجہ تھی؟ جی ہاں، اور میرا اندازہ کبھی غلط نہیں نکلا ہے۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں میاں والی سے تعلق رکھتا ہوں۔ کیا آپ کا نام یہی ہے یا کچھ اور؟ مجھے اس میں شک ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بہرحال بڑے صاحب کے جانثاروں میں شامل ہوں، اور آپ کا کھوج لگا کر میں نے انہیں صحیح راہ پر لگا دیا ہے، اور وہ جلدی آپ تک بھی پہنچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ہمارا انتظام اتنا بودا نہیں ہے۔ شاید وہ تینوں آدمی آج شام تک چھوٹ جائیں، مگر آپ کے بارے میں ہمیں صحیح معلومات ہونا چاہیے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کا نام سردار کریم نواز نہیں ہے؟ جی میرا یہی نام ہے، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ اس قدر وطن فروش آدمی ہیں۔ آپ نے حکومت کو شکست دینے کے لیے انڈیا کے لوگوں سے ساز باز کر رکھی ہے۔ ڈھلو صاحب کو آپ کی پارٹی کے ایما پر ہی بھنڈاری نے اغوا کرایا تھا۔ کچھ اور آدمی بھی آپ کی زد میں ہیں اور مجھے ان کے ناموں کا علم ہے۔ ڈھلو صاحب کو میں ہی سہسرام کے گردوارے سے رہا کروا کر لایا ہوں، اور آپ کو شاید معلوم نہیں کہ اب آپ کی ساری سازش میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ آپ بہت نقصان میں رہیں گے وارثی صاحب، یہ بات یہاں ہی ختم نہیں ہوگی۔ تو ڈھلو صاحب کو آپ نے رہائی دلوائی ہے؟ بہت خوب، آپ واقعی حیرت انگیز آدمی ہیں۔ ہم جلدی ہی ان دوسرے آدمیوں کو بھی اپنی راہ سے ہٹا دیں گے۔ ان لوگوں کا ظلم اب زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، انہیں اپنے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ بہرحال آپ ناشتہ کر لیں، اس کے بعد آپ سے بات ہوگی۔ اسی وقت مقصود چائے کی ٹرے اٹھے اندر آ گیا۔ وہ ٹرے اس نے میرے سامنے رکھی اور بولا، ناشتہ کر لو میاں، پھر پتہ نہیں شام تمہیں کہاں آئے۔ تم واقعی کاریگر آدمی ہو، مگر ہم بھی تم سے کم نہیں ہیں۔ کیوں وارثی صاحب؟ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں چائے بنا کر پیش کرو۔ وارثی کا پستول اب تک مجھ پر تنا ہوا تھا، اور ان کا تیسرا ساتھی دیوار کے ساتھ لگا کسی بھی لمحے مجھ پر حملہ کر سکتا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ کسی بھی وقت مجھ سے کسی بھی مزاحمت کی توقع رکھتا تھا۔ ایک خاص مجرمانہ ذہنیت اس کے رویے سے ظاہر تھی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اسے ان لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کر ملازم رکھا ہے، جس کی انگلی پستول کے ٹریگر پر ہمہ وقت بے چین رہتی تھی۔ آدمی کو مار دینا اس کی سب سے بڑی ہابی معلوم ہوتی تھی۔ مقصود نے چائے پیالی میں ڈالی اور بولا، یہ رک بانڈ ہے میاں، آدمی کو اندر سے سوار دیتی ہے، تمہیں ایک دم چست بنا دے گی۔ پیو اور بھول جاؤ کہ تم ایک آزاد آدمی بھی ہو، ہم تمہیں باندی بنا کر رکھیں گے۔ کیوں بٹ صاحب؟ اس نے تیسرے آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مگر اس نے مقصود کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بٹ کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک اور زیادہ تیز ہو گئی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ شاید مجھے اسی وقت گولی مار دیتا۔ میں نے چائے کے ساتھ بسکٹ کھائے اور پھر سگریٹ سلگا کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ میرا خیال ہے کہ اب تو آپ کو میرے راستے سے ہٹ جانا چاہیے۔ مجھ سے آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے تھے پوچھ چکے ہیں۔ نہیں،
ابھی ہم آپ کے بارے میں مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ بھنڈاری کے سوا اور کس سے ملے ہیں آپ کا وہ ملہوترا بھی اب اگلے جہان میں آپ کی جان کو روتا ہوگا۔ اسے میں نے ہلاک کیا تھا، وہ بہت بڑا مہرا تھا نا آپ کا۔ مگر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ دشمن آپ کو بھی موقع ملنے پر ختم کر سکتا ہے۔ اچھا، تو ملہوترا کو بھی آپ ختم کر چکے ہیں؟ اس ہیلی کاپٹر کو بھی آپ ہی پاکستان لائے تھے نا؟ جی ہاں، اب تو آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ اس خاکسار کا نام کیا ہے اور پیشہ کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا ہو۔ تو گویا وہ تم ہی تھے۔ تم نے پہلے ملہوترا کو ختم کر دیا، پھر بھنڈاری کو ذلیل کرتے رہے۔ مگر یہ سب کچھ تم کس قیمت پر کرتے رہے ہو؟ کیا معاوضہ ملتا رہا ہے تمہیں؟ معاوضہ تو مجھے ڈھیر سارا ملا ہے وارسی صاحب۔ سمجھے ایک آدمی کو مارنے کا معاوضہ 10 لاکھ روپے تھا۔ 10 لاکھ؟ میں تمہارا نام ابھی تک نہیں جان سکا۔ نام میں کیا رکھا ہے وارسی صاحب؟ میں تو جس کسی کے ساتھ سودا کرتا ہوں بس کر ہی لیتا ہوں، مگر نقد۔ میں ڈھلو صاحب کو چھڑا لایا تو اس کے بدلے مجھے 10 لاکھ ملے۔ مگر یہ رقم کون دیتا رہا ہے تمہیں؟ مالک دیتے رہے ہیں جناب۔ بڑے صاحب موجود ہیں، اشرف صاحب ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، وہ کیا نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روپیہ یوں ضائع کیا جا رہا ہے۔ میں تمہارا یہ بیان اخبار میں چھپوا دوں گا، تمہیں عدالت کے سامنے پیش کروں گا، اس کی ایسی کی تیسی اس بڑے صاحب کی۔ مگر آپ کو یہ بھی تو بتانا پڑے گا وارسی صاحب کہ آپ کا انڈیا کے کچھ لوگوں سے کیا تعلق ہے، اور بھنڈاری جیسے لوگ آپ کے کیا لگتے ہیں۔ ڈیم اٹ، مجھے غصہ مت دلاؤ، تم کرائے کے قاتل ہو۔ آخر ہو کیا تم؟ کوئی عہدہ دے رکھا ہے انہوں نے تمہیں؟ جی نہیں، عہدہ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں بس اجرت لیتا ہوں اپنے کام کی، اور بہت کھری اجرت ملتی ہے مجھے۔ کام تو میں فوراً کر دیتا ہوں۔ تمہیں سیسرام کا پتہ کس نے دیا؟ کیسے جا پہنچے تم وہاں تک؟ یہ ایک الگ سوال ہے، میں اپنے ذرائع آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی کام پھنسا ہے تو مجھے بتائیں، رقم اگر معقول ہوگی تو ہو جائے گا۔ میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں وارسی صاحب۔ سیسرام میں تمہیں جانے سے کسی نے روکا نہیں؟ اس گردوارے میں تم گھس کیسے گئے؟ نہیں، 1-2 نہنگوں کو مارنا پڑا تھا مجھے، ان کے دوست بھی شاید تباہ ہو گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ بکواس بند کرو، تم نے وہاں جا کر ہمیں بھی ذلیل کروا دیا ہے۔ مجھے نام بتاؤ اس آدمی کا جس سے تم نے سیسرام کا پتہ معلوم کیا تھا۔ اسے گولی مار دیں گے آپ؟ کیا کر لیں گے اس کا؟ وہ بھی اپنی جان کے خوف سے مجھے سب کچھ بتا گیا تھا، ورنہ میں اس کا بھی گلا گھونٹ دیتا۔ مجھے بڑی معقول رقم ملی تھی، میں اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ زیادہ بک بک نہ کرو، خواہ مخواہ فن خانی دکھا رہا ہے تو۔ ابھی ہمارا ایک معمولی بیرا تمہیں پکڑ کر ادھر لایا تھا۔ اس کی باتوں پر نہ جائیں وارسی صاحب، یہ خواہ مخواہ شیخی مار رہا ہے۔ قادر بٹ نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے؟ بالکل غلط، مجھے اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ مگر بٹ، یہ تو دیکھ کہ ڈھلو وہاں موجود تھا، اس ملک اشرف کی کوٹھی میں، اگرچہ وہ زخمی بھی تھا مگر تھا تو وہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ ڈھلو زخمی کیسے ہو گیا؟ وہ فساد اس کے گھر میں مچا تھا، مگر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ اس کا نجی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے استاد، تمہارے لیے ہمارے پاس بھی ایک کام ہے، مگر ابھی نہیں، تمہیں چند دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی تم ادھر ہی رہو گے، اس کو ادھر گیراج کے ساتھ والے بیرونی کمرے میں ڈال دو مقصود، ہمارے گھر والے بھی بس آنے ہی والے ہیں۔ جی بہت بہتر، چلو اٹھ یہاں سے، تجھے میں دوسری گھڑلی پر باندھتا ہوں۔ مقصود نے مجھے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں پھر آ جاؤں؟ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو مزدور آدمی ہوں وارسی صاحب، میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ تو اب بالکل آزاد تھے، مگر ان کی گولیوں کا خوف مجھے کچھ کرنے نہیں دیتا تھا۔ نہیں، ابھی تم یہیں رہو گے اور ہمارے مہمان بن کر، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہارے زخم کا علاج بھی ہم کرا دیں گے۔ یہ زیادتی ہے وارسی صاحب، آپ اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں، پولیس کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتی ہے، انہیں آپ بھولے نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، میرا کام اتنا خفیہ ہوتا ہے کہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ وارسی ہے کون۔ اب زیادہ باتیں نہ کرو اور یہاں سے نکلو۔ پستول اس نے ابھی تک نیچے نہیں کیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد ان لوگوں نے مجھے اس کمرے سے نکالا اور ایک راہداری میں سے گزار کر عقبی صحن میں گیراج کے ساتھ والے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ کمرہ کوٹھی سے کچھ فاصلے پر تھا اور میرا خیال ہے کہ اپنے ڈرائیور کو وہ لوگ وہیں سلاتے تھے۔ کمرے میں ایک پلنگ بچھا تھا، 2 کرسیاں اور میز بھی وہاں رکھی تھی اور عقبی دیوار کے ساتھ غسل خانہ بھی موجود تھا۔ وارسی راستے میں ہی رہ گیا۔ مقصود اور قادر بٹ مجھے کمرے میں پہنچا کر واپس ہونے لگے تو اچانک بٹ نے پلٹ کر کچھ ایسے خوفناک انداز سے مجھ پر گولی چلائی کہ اگر میں بیٹھ نہ جاتا تو شاید وہ میرے ماتھے میں جا گھستی۔ وہ ہنسنے لگا، بڑی مکروہ ہنسی تھی اس کی۔ مقصود بھی ہنسنے لگا۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ تم بندے کے پتروں کی طرح یہاں رہو گے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ گولی کا دھماکہ ابھی تک کمرے کی فضا میں گونج رہا تھا، ان کا وہاں سے نکل جانا ہی بہتر تھا۔
وہ گولی جو اس کی انگلی کے تلے دبی تھی اس نے بالآخر چلا ہی دی۔ وہ مجھے مکمل طور پر خوفزدہ کر دینا چاہتے تھے۔ اس گولی کا مطلب یہی تھا۔ وہ باہر نکلے تو میں نے صورتحال کا ایک بار پھر گہری نظر سے تجزیہ کیا۔ ان کے تشدد سے میں خود کو بچا لایا تھا، مگر وہاں بے بس ہو کر پڑے رہنے سے تو کام نہیں بنتا تھا۔ ان کو روک لینا بہت ضروری تھا۔ وہ کسی بھی وقت بڑے صاحب کے علاوہ کسی پر بھی ہاتھ اٹھا سکتے تھے، اور وہ لوگ ان کے ارادوں سے قطعاً باخبر نہیں تھے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہوٹل النور سے جو بہرے آئے ہیں وہ دراصل وارسی جیسے لوگوں کے تربیت یافتہ دہشت گرد ہیں، اور انہوں نے حکومت کے چیدہ لوگوں کو قتل کرنے کا ایک باقاعدہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔ وہ شیر لاہو، ڈھلو اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے ذریعے اگر دوسری پارٹی کے افراد کو تحقیق کروا سکتے تھے تو ان کی اس کارروائی کے جواب میں دوسروں نے بھی ان کی تباہی کا سامان پیدا کر رکھا تھا، اور یہ بہت ہی خطرناک بات تھی۔ کوئی 2 گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ کمرے کا محل وقوع ایسا تھا کہ اس میں میرے لیے باہر نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ غسل خانے میں ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، مگر اس میں سے میرا نکل جانا ممکن نہیں تھا۔ اس وقت وارسی صاحب کے گھر والے کوٹھی میں واپس آ گئے تھے۔ بچوں اور عورتوں کی آوازیں مجھے برابر سنائی دے رہی تھیں۔ وہ لوگ شاید کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کی گاڑی شاید کوٹھی کے سامنے والے حصے میں کھڑی تھی۔ وہ عقبی گیراج کی طرف نہیں آئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ کوٹھی کا پچھلا حصہ دوسری سڑک پر کھلتا تھا اور اس طرف کا گیراج کسی دوسری گاڑی کے لیے مخصوص تھا۔ میرے کمرے کے آگے کوئی پہرے دار نہیں کھڑا تھا۔ وہ لوگ مجھے وہاں باندھ کر نکل گئے تھے اور دوبارہ مجھے نظر نہیں آئے تھے۔ میں پلنگ پر بیٹھا اپنے حال پر کڑتا رہا۔ اب اس کا سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری تقدیر مجھے عجیب و غریب صورتحال سے دوچار کر گئی تھی۔ مجھے جس آزادی کی ضرورت تھی وہ اچانک ہی سلب کر لی گئی تھی، اور میں اس میں کسی کا قصوروار نہیں سمجھتا تھا۔ سارا کیا دھرا میری اپنی قسمت کا تھا، ورنہ وہ سفید لباس سے ملبوس بہرا ایک دم اندر آ کر مجھے کیسے بے بس کر دیتا۔ میرا خیال ہے اس وقت 2 بج رہے تھے کہ اچانک 2 بچے عقبی گیراج کی طرف نکل آئے۔ اس کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ وہ اسے کھول کر اندر گھس گئے۔ ان میں ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا۔ میں دروازے کی جھری کے سامنے کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ ان کی عمریں یہی کوئی 9-10 سال ہوں گی۔ ان کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ لڑکے کا نام غیاث تھا۔ وہ لڑکی کو جینا کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ وہ گیراج میں گھسے تو لڑکا بولا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے اس کا دروازہ بھی اندر سے بند نہیں ہوتا، ہم یہاں چھپ تو نہیں سکتے۔ تو پھر کیا خیال ہے یہ کمرہ نہ کھول لیں؟ اس پر تو تالا لگا ہے، یہ بڑا سا، اسے کیسے کھولیں گے؟ تم یوں کرو، کوئی چابی لے آؤ۔ نہیں بھائی، امی ماریں گی، ان کی نیند خراب ہوگی۔ ارے نہیں، وہ تو اپنے کمرے میں ہے، چابیاں کہیں ادھر ادھر رکھی ہوں گی۔ میں خاک کوشش کروں، کوئی چابی نہیں گھر میں، تم خود دیکھ لو جا کر۔ تو پھر میں اپنے گھر سے لے آتی ہوں، تم ادھر ہی بیٹھو۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، میں یہاں تمہارا انتظار کرتا ہوں، جلدی آنا۔ بس ابھی آئی، یہ کہہ کر وہ گیراج سے باہر نکل گئی۔ وہ اسکول کی یونیفارم میں ہی ساتھ کی کوٹھی سے وہاں آ گئی تھی۔ لڑکی باہر نکلی تو غیاث نے گیراج کا دروازہ بند کر دیا اور کچھ دور گھاس پر جا بیٹھا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ وہ اس عمر میں سگریٹ بھی پینے لگا تھا۔ میرے سامنے اس نے ایک کنگ سائز سگریٹ نکال کر سلگا لیا۔ اسے ابھی دھواں سمیٹنے کی عادت نہیں تھی، بس منہ سے دھواں نکال کر وہ خوش ہو رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد اسے زبردست کھانسی آنے لگی۔ اس نے گھبرا کر سگریٹ پرے پھینک دیا۔ میں جھری کے سامنے کھڑا اس کی تمام حرکتیں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ جیسے انہوں نے میرا دروازہ کھولا، میں انہیں حیران پریشان چھوڑ کر وہاں سے نکل جاؤں گا۔ کوئی 10 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ اچانک مجھے عمارت کی طرف سے ایک آدمی اس کمرے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ لڑکا اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بولا، شاہ جی، یہ دروازہ تو کھول دیں ذرا، میری کچھ کتابیں اندر رہ گئی ہیں۔ وہ کیسے رہ گئی اندر؟ کیا کرتے رہے ہو تم یہاں؟ میں یہاں پڑھتا رہتا ہوں، مگر آج اس پر تالا لگا ہے۔ اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے، وارسی صاحب کے پاس ہوگی۔ کوئی اور چابی تو لگ سکتی ہے، پلیز ذرا کوشش کرو مستان شاہ، آخر ہمارے ڈرائیور ہو تم۔ نہیں، میرے پاس کوئی چابی نہیں ہے، میں اس گیراج سے جیک لینے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گیراج میں جا گھسا، مگر ابھی وہ اندر ہی تھا کہ جینا واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں چابیوں کا یہ بڑا سا گچھا تھا۔ لو، ان میں سے کوئی چابی ضرور لگ جائے گی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، مگر ابھی پرے سرک جاؤ، ڈرائیور اندر ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ہاں، ذرا انتظار کر لو نا، ادھر جھاڑیوں میں چھپ جاؤ۔ مگر ابھی وہ وہاں سے ہٹنے بھی نہ پائی تھی کہ ڈرائیور گیراج سے باہر نکل آیا۔ جینا پر نظر پڑتے اس کا رنگ بدلنے لگا۔ تم یہ تالا کھولنا چاہتے ہو؟ ہاں دیکھو ذرا ان میں سے کوئی چابی لگتی بھی ہے کہ نہیں۔ غیاث نے چابیوں کا گچھا اس کی طرف اچھال دیا۔ یہ جینا ہے نا؟ ہاں، تم سے ڈر کر بھاگ رہی ہے۔ کیوں بھاگتی ہے یہ پگلی کہیں کی؟ بلاؤ اسے ادھر۔ مستان شاہ نے جینا پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت جھری کے بالکل سامنے تھے۔ غیاث جینا کو آواز دے کر بولا، ہے رک جاؤ،
اپنا یہ مستانچہ دروازہ کھول دے گا۔ لڑکی واپس لوٹ آئی۔ ان میں سے تو کوئی چابی نہیں لگ سکے گی، تم جاؤ غیاث، وارسی صاحب کے کمرے میں الماری کے نچلی دراز میں سے چابیاں نکال لاؤ، اس کی چابی وہیں پڑی ہے۔ اچھا تو پھر میں وہی لے آتا ہوں۔ ہاں شاباش، جاؤ، اور دوسرے گیراج سے 8 کی چابی بھی لے آنا، مجھے ضرورت ہے۔ غیاث اسی وقت وہاں سے اٹھ گیا۔ لڑکی کچھ پریشان سی ہو گئی۔ اس مستان شاہ کی موجودگی اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر اس نے یوں کیا کہ جیب سے ٹافیوں کا ایک چھوٹا سا پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ لو، یہ ٹافی کھاؤ، میں تم دونوں کے لیے لے آیا تھا، یہ لو۔ اس کا منہ بن گیا اور وہ کوئی جواب دیے بنا وہاں سے چل دی۔ لڑکی کو جاتے دیکھ کر مستان شاہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے۔ کچھ دیر وہ اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں نے گھبرا کر پوری قوت سے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر میری دستک کی آواز شاید اندر ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ غیاث ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میرا خیال ہے اس کی امی نے اسے روک لیا تھا یا وہ کسی اور کام میں الجھ گیا تھا۔ کوٹھی اور گیراج کے درمیان کا فاصلہ ویران پڑا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر دروازے پر بڑے زور سے دستک دی، مگر وہ آواز کمرے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میری بے بسی دیدنی تھی۔ 20 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ غیاث واپس نہیں آیا تھا۔ ایک ایک لمحہ مجھے اپنی گردن پر سوار ہوتا نظر آتا تھا۔ 1 گھنٹہ اور گزر گیا۔ غیاث ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ کسی اور آدمی کی صورت بھی مجھے نظر نہیں آئی۔ عین اس وقت مجھے 2 لڑکیاں سامنے سے گزرتی نظر آئیں۔ وہ کمرے کے دروازے سے نکلی تو میں نے ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اس آواز کو سن کر وہ وہیں رک گئیں۔ وہ بھی یہی کوئی 11-12 سال کی عمر کو پہنچ رہی تھیں۔ ادھر کون ہے بھائی؟ کہ دروازہ کون بجا رہا ہے؟ ارے اندر تو کوئی ہے، مگر باہر سے تالا لگا ہے۔ آؤ اسمی، دیکھیں ذرا۔ نہ بابا، مجھے تو ڈر لگتا ہے شاہدہ۔ آؤ آنٹی کو بتاتے ہیں، شاید یہ کوئی بھوت ہے۔ بھوت کہاں سے ہوگا یہاں؟ آؤ دیکھے تو صحیح۔ یہ دروازہ کھولو بیٹی، میں یہاں بند ہوں۔ وہ مجھ سے کوئی 8 قدم دور تھی۔ میری آواز سن کر وہ ایک دم عمارت کی طرف بھاگ گئی۔ کوئی 10 منٹ بعد مجھے عمارت کے عقبی برآمدے میں سے ایک گوری چٹی دراز قد عورت باہر آتی دکھائی دی۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی ان کے ساتھ تھیں اور غیاث بھی آنکھیں ملتا ہوا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے اسے اس کی ماں نے پکڑ کر بستر میں ڈال دیا تھا اور وہ لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ اب جو اس نے شور سنا تو ماں کے پیچھے باہر نکل آیا تھا۔ عورت ان بچوں کو ساتھ لے کر میرے کمرے کی طرف آئی، مگر دروازے پر تالا لگا دیکھ کر بولی، ارے اس پر تالا لگا ہے، یہاں کون ہو سکتا بھلا؟ اس کی آواز سن کر میں نے ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر آگے بڑھائی، کون ہے اندر؟ جی میں ہوں سردار کریم نواز۔ وہ وارسی صاحب مجھ کو یہاں بند کر گئے ہیں، یہ دروازہ کھول دیں پلیز۔ وارسی صاحب؟ وہ آپ کو کیوں بند کر گئے ہیں؟ کیا جرم کیا ہے آپ نے؟ وہ دروازے کے پاس آ گئی اور جھری کے اندر دیکھنے لگی۔ میں سامنے ہی کھڑا تھا، مگر اندر اندھیرے کی وجہ سے وہ مجھے پوری طرح دیکھ نہ سکی۔ عین اسی وقت عمارت کے شرقی حصے میں ایک کار دندناتی ہوئی ہماری طرف آ گئی۔ اس میں وارسی صاحب اور ان کے دونوں ملازم موجود تھے، قادر بٹ اور مقصود۔ کار انہوں نے تیزی سے دروازے کے سامنے کھڑی کر دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وارسی صاحب نے بیگم کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اچھا ہوا آپ آ گئے، اندر ایک آدمی بند ہے، کہتا ہے اسے آپ نے یہاں قید کر دیا ہے۔ بکتا ہے وہ، کسی نے باہر سے تالا لگا دیا ہوگا، اسے تو ہم یہاں آرام کرنے کے لیے بٹھا گئے تھے۔ ہمارا دوست ہے یہ سردار کریم نواز، آپ جائیں اندر بیٹھیں۔ چلو بیٹے تم بھی اندر جاؤ، وارسی نے غیاث کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور پھر قادر بٹ کو میرے کمرے کی چابی دے کر بولا، سردار صاحب کو باہر نکالو بھائی، وہ کب تک اندر بند رہیں گے، یہ تالا پتہ نہیں کون لگا گیا۔ اور پھر وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر بولے، تم چلو سلمہ، بچوں کو اندر لے جاؤ۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئے اور کمرے کے سامنے کوئی آدمی نہ رہا تو قادر بٹ نے بڑی احتیاط سے میرے کمرے کا تالا کھول دیا، مگر اس حال میں کہ اس نے اور وارسی صاحب نے مجھ پر پستول تان لیے تھے۔ مگر اب کی بار میں ان کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بن سکتا تھا۔ کرسی کا ایک دستہ میں پہلے ہی اکھاڑ چکا تھا۔ جیسے ہی بٹ نے تالا کھولا میں دروازے کے بائیں طرف ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی دونوں پٹ کھول دیے، مگر جیسے ہی وہ دائیں ہاتھ میں پستول لیے اندر داخل ہوا میں نے پوری قوت سے کرسی کا دستہ اس کے ہاتھ پہ دے مارا۔ اس کی نظر ابھی اندھیرے سے پوری طرح متعارف ہو ہی رہی تھی کہ ہاتھ پر ضرب پڑنے سے پستول اس کی گرفت سے نکل گیا۔ میں نے بٹ کی گردن دونوں ہاتھوں میں لے کر کچھ اس طرح دبائی کہ وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ وہ ایک دم کٹی پتنگ کی طرح جھول کر نیچے گرنے لگا۔ وارسی اس سے 4 قدم پیچھے تھا۔ میں نے بٹ کو باہوں میں لے کر اس کا پستول ہاتھ میں اٹھا لیا۔ عین اس وقت وارسی میری زد میں آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی میں نے بٹ کا پستول اس پر چلا دیا۔ گولی سیدھی اس کے سینے میں لگی۔ ایک گولی اس نے بھی چلائی مگر وہ بٹ کی کمر میں لگی۔ قادر کو زمین پر ڈال کر میں نے دوسری گولی بھی وارسی کی طرف داغ دی۔ وہ دروازے کے باہر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زمین بوس ہو گیا۔ گولیوں کی آواز دور دور تک سنائی دے گئی تھی۔
سلمہ اور اس کے بچے مجھے تیزی سے برآمدے میں سے نکلتے دکھائی دیے، مگر اس وقت تک میں اپنا کام کر چکا تھا۔ میں دروازے سے نکلا اور وارسی کے جسم کو پھلانگتا ہوا عقبی حصے کی طرف بڑھا اور گیراج کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا میں پچھلے حصے تک جا پہنچا۔ سلمہ اور بچے چیختے ہوئے وارسی کی طرف بڑھے تو میں اس وقت تک دیوار پھلانگ کر سامنے کی سڑک پر جا پہنچا تھا۔ میری گولیاں وارسی کو اور اس کی گولی قادر بٹ کو ختم کر گئی تھی۔ اب میری سوچ کے زاویے زیادہ واضح ہو گئے تھے۔ مجھے سڑک بھی نظر آ رہی تھی اور اس کے ارد گرد بنی کوٹھیاں بھی۔ میں گرد و پیش کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے لگا تھا۔ پستول میں نے دیوار پھلانگنے کے بعد جیب میں ڈال دیا تھا۔ کچھ ہی دور چلنے کے بعد مجھے ایک رکشہ دکھائی دیا۔ اسے میں نے ہاتھ دے کر ٹھہرایا اور اس کے اندر بیٹھ کر میں نے کہا، چلو میاں، مجھے ذرا مال روڈ کی طرف لے چلو۔ آبی کا کلینک وہیں تھا اور یہ بہت ضروری تھا کہ میں اس کو حالات کے اس نئے رخ سے آگاہ کر دیتا۔ میں اس کو وہاں بے سہارا چھوڑ آیا تھا۔ پتہ نہیں میرے بعد اس پر کیا گزری ہوگی۔ ڈاکٹر تو روپے کے بغیر کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، اور پھر ایسے پرائیویٹ کلینک کے ڈاکٹر۔